ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ابن باز سے پوچھا گیا، یہ جو کرتے ہیں نا، ابن باز مشہور غیر مقلدین کے عالم، سعودی علماء اور مفتیین کے صدر، احسن اللہ الیک، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ بعض المصلین یرون ان ھذہ سنہ، بعض لوگ تراویح کے مسئلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سنت ہے، یعنی 11 رکعت، 8 رکعت پڑھ کے چلے جانا، وتر 3 رکعت۔ وعندما یاتون الی مساجد، جب وہ ایسی مسجدوں کی طرف آتے ہیں جہاں 23 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یصلون 11 رکعت، کتنی پڑھتے ہیں؟ 11 رکعت پڑھتے ہیں، او 10 رکعت، یا صرف 10 پڑھ لیتے ہیں۔ ولا یتمون مع الامام، لیکن امام کے ساتھ نماز پوری نہیں کرتے، بیچ میں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ تو ابن باز کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں، یہی حدیث عائشہ سے ثابت ہے، اس سے کم زیادہ کرنا بدعت ہے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے، جہاں جاؤ میرے پیارے بچوں ایسے ہی کیا کرو، یہی کہنا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے کہا لا سنہ، یہ سنت نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ الاتمام مع الامام، امام کے ساتھ نماز مکمل کرنی چاہیے۔ ولو صلی 23 چاہے امام 23 رکعت کیوں نہ پڑھائے، چاہے امام 23 رکعت کیوں نہ پڑھائے۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھو اب وہ ایک حدیث لا رہے ہیں، غیر مقلدین جو نکل کے بھاگتے ہیں اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، پوری نماز میں اس کے ساتھ شریک رہے، کتب اللہ لہ قیام لیلۃ، تو اللہ اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ جب تک پڑھاتا رہے پڑھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر فرمایا، ایک دوسری جگہ کہتے ہیں والثلاث والعشرون، اور 3 اور 20 یعنی 23 وتر کو ملا کے، فعلها عمر رضی اللہ عنہ مع الصحابہ، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا ہے صحابہ کے ساتھ۔ فلیس نقص، یہ کوئی کمی کی چیز نہیں ہے، ولیس فیہا خلل، اور اس میں کوئی خلل بھی نہیں ہے، بل ہی من السنن، بلکہ یہ بھی سنت ہے، من سنت الخلفاء الراشدین، یہ خلفاء راشدین کی سنت سے ثابت شدہ چیز ہے۔ دکتور حسام جن کا حوالہ ہم نے دیا تھا، انہوں نے تو عجیب و غریب بات کہی۔ انہوں نے کہا، بہت ساری دلیلیں انہوں نے نقل کی 20 رکعت کی بھی، اس کے بعد کہتے ہیں وبعد هذه النقول عن هؤلاء، یہ جو چند علماء سے ہم نے یہ جو چند نقول نقل کی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان الانصاف یقتضی بان الواجب 11 رکعۃ فی التراویح قول غیر مسلم، کہتے ہیں کہ جو لوگ 11 رکعت تراویح کو واجب قرار دیتے ہیں، ان کا یہ قول تسلیم کرنے کے قابل قول نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَنَّ الراجح، اور راجح قول یہ ہے، من اقوال اہل العلم، علماء کے قول میں سے، کہ جواز الزیادہ، 11 کے اوپر زیادتی ضرور کی جا سکتی ہے، جواز الزیادہ، زیادتی کی جا سکتی ہے 11 کے اوپر۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ سَعَةٌ، یاد رکھو لوگوں اس معاملے کے اندر وسعت ہے، وَلَا دَلِيلَ عَلَى قَصْرِ التَّرَاوِيحِ عَلَى 11 رکعۃ، اور تراویح کو 11 رکعت کے اندر مقصور کرنا اور اتنے ہی میں محدود کرنا، اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہ لوگ ہم کو کہتے ہیں تم لوگ بدعت ضلالہ کر کے گمراہ ہو، اور ہم لوگ سنت پڑھ کے ہم لوگ اللہ کے یہاں ماجور ہیں، ہم کو اجر ملے گا۔ بہت ٹھیک، ہم لوگ گنہگار لوگ۔ ان کے بہت بڑے عالم ابن باز کے بعد جن کا درجہ سمجھا گیا سعودی علماء غیر مقلد علماء میں، وہ محمد ابن صالح العثیمین ہیں۔ محمد ابن صالح العثیمین یہ دیکھ رہے تھے جو کچھ غیر مقلدین مچا رہے ہیں، اور جس طرح سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ گنہگار وہ گنہگار، تو اس پر انہوں نے کہا لا ينبغی لنا، سننے کی چیز ہے، فرمایا لا ينبغی لنا ان نغلو او نفرط، فبعض الناس یغلو من حیث التزام السنہ فی العدد، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ غلو سے کام نہ لیں، افراط و تفریط سے کام نہ لیں۔ بعض لوگ ہیں جو غلو سے کام لیتے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت کا وہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ سنت کا التزام ایک مخصوص عدد میں کرتے ہیں، یعنی 11، بس اسی کے آگے، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ فَيَقُولُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وہ کہتے ہیں کہ سنت سے ہمارے پاس جو عدد آ گیا اب اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، زیادتی جائز نہیں ہے۔ وَيُنْكِرُ أَشَدَّ النَّكِيرِ عَلَى مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اور جو اس سے زیادہ پڑھتا ہے اس کے اوپر بہت شدید نکیر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ إِنَّهُ عَاصِمٌ عَاصِي، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ خَطَأ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ جو بات اس طرح سے کی جاتی ہے یہ غلط ہے، یہ خطا۔ کیف یکون عاصما عاصیا، وہ آدمی کیسے گنہگار اور خطا کار ہو سکتا ہے؟ وقد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور سے سوال کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں، فقال مسنا مسنا، تو آپ نے فرمایا دو دو رکعت کر کے ہے، دو 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 جتنا پڑھنا ہے یعنی، ولم یحدد بعدد، حضور نے کوئی عدد متعین نہیں کیا۔ اب بھلا بتلائیے کسی کو کیا حق باقی بچتا ہے ان سارے دلائل کے بعد کہ وہ یہ کہے کہ تراویح اتنی ہی ہے اور اتنی ہی ہے؟ آخری بات جو اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ہم 20 رکعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع، اس مسئلے کے اندر امام مالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ایک قول 20 کا موجود ہے، اور وہ تو یہ 20 کو مانتے ہیں، 20 سے آگے جاتے ہیں، 20 سے پیچھے نہیں رہتے۔ امام شافعی کا قول تو میں سنا چکا، امام احمد ابن حنبل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امت کا طبقہ کل کا کل ایک طرف ہے کہ 20 رکعت تراویح، یہ ایک طرف جاتے ہیں، جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں یہ نکل کے بھاگے اور انہوں نے کہا کہ 3 ایک ہوتی ہے۔ کون ہے ان کے ساتھ میں؟ ساری امت ایک طرف، وہ ایک طرف۔ تو کیا ان کے کہنے سے 3 طلاق کے مسئلے میں امت کا مسئلہ بدل گیا؟ نہیں، امت آج بھی اسی پر قائل ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، راز کی بات بتا دیتا ہوں، اور یہ چیز چونکہ ہمارے احباب ریکارڈ کرتے ہیں تو ان کے ریکارڈ میں بھی آنی چاہیے۔ ابن باز قاضی بھی تھے دلم کے، کہاں کے قاضی تھے؟ دلم کے۔ وہاں وہ قضا کا کام کرتے تھے، چونکہ ان کا مسلک ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، تو وہ 3 طلاق ایک ہونے پہ فتویٰ بھی دیتے تھے، فیصلہ بھی کرتے تھے۔ ان کو بادشاہ نے قضا سے معزول کر دیا تھا، اسی لیے کہ تم 3 طلاق کو ایک بولتے ہو، یہ امت میں سے کسی کا مسلک نہیں ہے، تم قاضی مت رہو، ختم کرو قضا کا مسئلہ۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کم لوگ جانتے ہیں۔ آج یہ چیز ریکارڈ پہ آن ریکارڈ ہونی چاہیے۔ خود سعودی کے بادشاہ نے قاضی کو اس لیے معزول کیا، اور کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے معزول کیا، باقاعدہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیں۔ اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ قضا کا کام کرتے تھے اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے معزول کیے گئے۔ تو 3 طلاق کو ایک قرار دیتے تھے، ساری امت ایک طرف، یہ ایک طرف۔ تو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، جہاں ابی ابن کعب جائیں گے، جہاں حضرت عمر جائیں گے، جہاں دیگر صحابہ جائیں گے، وہیں 20 رکعت پڑھ کے ہم بھی جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پڑھیں گے، صحابہ سے ثابت ہے۔ دیکھو ایک تاریخی حقیقت ہے، تم کہتے ہو کہ حضرت عمر بھی 11 پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مان لیا میں نے۔ آج امت 20 پڑھتی ہے، تم ہم کو بتاؤ یہ 11-20 کب ہوئی، یہ بتا دو، بس بات ختم کرو۔ مجبور ہو کے مانیں گے کہ حضرت عمر نے۔ اور اس پر سب سے زیادہ چبھتی ہوئی جو چیز ہے وہ سنو، حضرت عائشہ سے تم دلیل لاتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ بھی یہ نہیں مانتی تھی کہ یہ تراویح ہے، وہ تہجد بیان کر رہی تھی، وہ جانتی تھی یہ رات کی نماز ہے، اسی لیے رمضان غیر رمضان کی انہوں نے بات کی، انہوں نے صرف تراویح کی بات نہیں کی۔ حقیقت سنو، تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ 15 ہجری جب آئی تو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کر دی تھی۔ کب شروع کی؟ 15 ہجری میں۔ 15 ہجری سے لے کر آگے تک حضرت عائشہ 42 سال زندہ رہی۔ کتنا زندہ رہی ہیں؟ 42 سال زندہ رہی۔ حضور کہاں دفن ہے؟ حجرہ عائشہ میں۔ حضور کا جو منبر ہے، محراب ہے، جہاں نماز ہوتی تھی، وہاں سے حضرت عائشہ کا حجرہ کتنی دور ہے؟ مشکل سے 20 قدم۔ 20 قدم پہ تراویح ہوتے ہوئے حضرت عائشہ نہیں دیکھ رہی تھی، 42 سال تک انہوں نے دیکھا نا۔ انہوں نے آ کے 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں کو یہ کیوں نہیں بولا
کہ تم لوگ بدعت کر رہے ہو، تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے، نہ اس سے کم کیا جا سکتا ہے نہ اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ جابر ابن عبداللہ بڑی لمبی زندگی پائی ہے، ان سے بھی روایت تم لے کے آتے ہو 8 رکعت کی، سنت الرضا والی جو روایت وہ لے کے آتے ہیں، وہ بھی تو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہے، مستقل 20 رکعت نماز ہوتی رہی۔ الو بناتے ہیں کہ حضرت جابر سے 8 ثابت ہوتی ہے۔ اگر حضرت جابر کو پتہ تھا کہ اس سے 8 رکعت تراویح ثابت ہوتی ہے تو حضرت جابر خاموش رہ جاتے، حضرت عمر کو آ کے نہیں بولتے کہ عمر آپ بدعت کر رہے ہو، مت کرو۔ حضرت عائشہ نقل کرتی تھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے وہ مردود ہے۔ تو حضرت عائشہ نے آ کے نہیں کہا کہ عمر یہ نیا کام کیوں نکال رہا ہے، میں نے حضور سے یہ سنا ہے یہ مردود ہے، یہ 8 رکعت تراویح 20 نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بہت خوف زدہ کرنے والی بات یہ ہے، پھر ان کے کہنے سے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ منافق تھی۔ اگر منافقہ نہیں تھی تو آ کے بولتی۔ 20 سال تک 42 سال تک مسجد نبوی میں بدعت ہوتے دیکھنا اور خاموش رہ جانا کسی مومن کا کام ہے۔ اس لیے ان حضرات کے پھیر میں نہ پڑیے، ان حضرات کو اللہ کے حوالے کریے۔ یہ چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے سامنے صراط مستقیم رکھ دیا جائے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بہت بہتر کام کر رہے ہیں، میں ان کے کام سے متفق ہوں، اس لیے کہ میں حضرت عمر کو بدعتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں حضرت عائشہ کو منافقہ نعوذ باللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جابر ابن عبداللہ کے اندر کچھ کمی بیشی تھی دینی اعتبار سے، ہرگز نہیں۔ وہ حضرات اس کا جو مطلب سمجھتے تھے وہ مطلب امت میں بیان کیا جائے تاکہ ان کی ثقافت، ان کی عزت، ان کا احترام باقی رہے۔ اسی قسم کے واقعات جب پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک حدیث لے لی ایک چھوڑ دی، اپنے من مانے کام کیا، تو منکرین حدیث کو موقع مل جاتا ہے کہ جب 4 حدیثیں تم چھوڑتے ہو ایک لیتے ہو تو ہم وہ 5ویں والی بھی چھوڑ دیں گے، کیوں لیں گے؟ ہم انکار کر جاتے ہیں، حدیثی کا انکار کر جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے یہ احباب جو تحفظ دین میڈیا سروس کا کام کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کام کے ساتھ جڑیں۔ کام بہت وسعت رکھے گا، آج اس پر ہو رہا ہے، فرق باطلہ اس کا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کس قدر فتنے ہمارے سامنے ہیں، مختلف سمتوں سے مختلف فتنے آ رہے ہیں، ہر ایک کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کی تقویت کے لیے ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں، اور دیگر جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں ان سارے پروگراموں میں شریک ہوں، اور تقویت کی جو بھی شکلیں ہوں اور جو بھی انداز ہو تعاون کا وہ اختیار کریں، ان حضرات سے معلوم کریں کہ کیا کیا شکلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی، ہم سب کا ناصر ہو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین، وصف نبی کا پیکر علم